تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن رمضان میں تہجد کی دعاؤں کی قبولیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے ذریعے انسان کے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ نماز ہے جس میں بندے کی دعا کی قبولیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ نماز رات کے تہائی حصے میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت رب کریم کی رحمت پکارتی ہے کہ ہے کوئی جو اپنی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر کے مجھے یاد کرے اور میری عبادت کرے تو میں اسے وہ عطا کروں جس کا وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس رمضان میں خصوصاً تہجد کا اہتمام کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان اللہ پاک آپ کی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ رمضان کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آیا ہے۔ جو لوگ دن رات دعائیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ان کے لیے رمضان المبارک ایک خاص مہینہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے قیمتی تحفہ بھیجا ہے۔ اس رمضان اپنی ہر دعا کو قبول کروا لو، اپنی ہر خواہشات کو پورا کروا لو، اپنے ہر درد کو سکھ میں بدل ڈالو۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، تو بس ایک بار اس رمضان میں تہجد پڑھ کر دیکھو اور اللہ سے خوب دعائیں کرو۔ دیکھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں بھی معجزے کرے گا۔ دیکھنا اللہ تمہارے انہی صبر کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے گا۔ تم اس کے لیے اپنی نیند کو قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد محبت کرنے والوں کی نماز ہے، اور تہجد میں تو معجزے ہوتے ہیں۔ خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل جڑ جاتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہیں کہ انہیں سننے کے لیے بذات خود اللہ پہلے آسمان کی طرف آ جاتا ہے۔ اس پہر کی گئی گفتگو تو عرش تک رسائی پاتی ہے۔ جان لو کہ خاص معمولات میں نوازشیں بھی خاص ہوا کرتی ہیں۔ جو اللہ کو چنتا ہے پھر اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان کے لیے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے، اور صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چنتا ہے اور انہیں تہجد عطا کر دیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کہانی یہاں رک گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تمہیں اپنا نصیب بدلنے کا موقع دے رہا ہے، خود اپنی کہانی لکھنے کا موقع، کیونکہ وہ قادر ہے ہر شے پر۔ اس لیے اس تاخیر کو اپنے لیے موقع سمجھو دعا کا، اور ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا نصیب بدل لو۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رب ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات کرنی ہو تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہاں خاموش ہوتا ہے پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہرک کی حدوں کو توڑتے ہوئے
وہ رب ہم میں سما گیا ہے اور لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے کہ مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے، مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟